اچھا، پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو یہ ٹچنگ ہے اس میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ایک معذور انسان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، اس کو آپ کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے آپ کا تھوڑا بہت ایکسپوجر ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی کہا گیا کہ کپڑے کی آڑ میں کیا جائے اور گلو پہن کے جو کیا جائے، اور اس کے لیے کیا کہا گیا؟ ذالکا ازکا لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کون سی پاکیزگی ہے اس میں روحانی پاکیزگی بھی ہے، اس میں ایمان کی پاکیزگی بھی ہے، نفس کی پاکیزگی، آپ زنا سے بچیں گے، آپ ہومو سیکشول بیہیویئر سے بچیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے ڈر سے ان احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ بڑے کانشیس ہو کے بیٹھتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اینڈ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو، جو تم گھڑتے ہو، جو کچھ بھی تم معاملات لے کے چلتے ہو۔ یعنی یہ جو یصنعون ہوتا ہے نا صنعت سے، جو آپ کوئی بھی کاریگری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو پھر ہم بہت سارے معاملات کو درست کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی جلد آگ سے بنی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتے تھے۔ وہ ایک کنویں کے پاس سے گزرے جہاں پہ بہت بدبو تھی اور بہت چیخوں کی آواز آ رہی تھی، تو ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ خواتین ہیں جو بدکاری کے لیے زینت اور آرائش کرتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو سزا ہے مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان معاملات میں بہت انسان کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کیئرفل ہو کر ان کاموں کو کرنا ہے۔ اگر ان کاموں کو کیئرفل ہو کے انسان نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نتائج جو ہوں گے اس کے وہ بہت برے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا جو حکم ہے مردوں کا، تو مردوں کی نفسیات کو تھوڑا سا دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ویژول اٹریکشن جو ہے وہ مرد کے لیے کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ویژول سٹیمولیشن پہ بہت زیادہ جاتا ہے، ایک نظر کا دیکھنا جو ہے نا اس کو وہ ٹریگر کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے جو ڈوپامین کے سرکٹس ہوتے ہیں وہ ریوارڈ کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بار بار اس کا ایکسپوجر ہوتا رہتا ہے دیکھنے کی نظر نگاہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وہ جو چاہت ہے اور جو شہوت ہے اور جو خواہش ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب مردوں اور عورتوں کا موازنہ کیا گیا تو یہ بھی دیکھا گیا کہ مرد جو ہیں ان کا وہ جو اراؤزل رسپانس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے خواتین کے مقابلے میں۔ امیجیٹلی وہ جب ایک عورت کو دیکھتے ہیں تو ان کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے، ان کی ڈیزائر ہوتی ہے اور وہ زنا کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کے دماغ میں اور کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی میں جب کالجز یونیورسٹی میں بھی جب بچیاں میرے پاس کوئی ایسے مسئلے لے کر آتی ہیں، میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ جب کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں تو آپ سوچ رہی ہیں کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم صرف اچھی اچھی باتیں کریں گے، پیار محبت کی، پھر ہماری شادی ہوگی، پھر شادی ہوگی تو جناب پھر ہمارا ایک جنسی تعلق بھی ہوگا اور پھر ہم بچے بھی پیدا کریں گے کیونکہ وہ حلال تعلق ہوگا۔ لیکن مرد نہیں ایسے سوچتا، مرد جیسے ہی آپ کو ملتا ہے he just wants to have sex with you، اس کے دماغ میں پہلی سوچ، پہلی گھنٹی یہ بجتی ہے، جس کو ہم بہت شریف انسان کہتے ہیں کہ میرا بھائی، میرا شوہر، میرا باپ ایسا نہیں ہے، تو اس نے اپنی ان جنسی خواہشات کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ نہیں تو مرد کی سوچ میں پہلی چیز آتی ہی یہ ہے۔ پھر یہ کہ مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی فزیکل اٹریکشن کو اور جو بھی ان کے ایموشنل کنیکشنز ہیں ان کو بھی الگ رکھ لیتے ہیں، یعنی اگر ان کو کسی کے لیے اٹریکشن محسوس ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ان کی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، وہ اس کو سیپریٹ رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی خواتین کو یہ جو مسئلہ آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ جی میرا میاں ہر وقت لڑکیوں سے چیٹ کرتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور جب میں ان کو کہتی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں او ہو تم بیوی ہو، یہ تو ایم ہی ہے۔ وہ صرف اپنی ایسی لذت کے لیے، مزے کے لیے، ایکسائٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے۔ عورت کے دماغ میں کمپارٹمنٹ نہیں ہوتا عورت کے لیے، اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ بڑی ورائٹی مانگتا ہے اور بڑی نوولٹی مانگتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ غد بصر نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے پرابلم یہ ہو جائے گی کہ وہ
سوشل میڈیا کلچر میں اسٹک ہو جائیں گے، پورنوگرافی کی طرف جائیں گے، ایسے میڈیا کی طرف جائیں گے جس کو سافٹ پورن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہنے کو وہ اس میں اس طرح کا گند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی شہوت کو اتنا ابھار دیتا ہے کہ بس آپ آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ اسٹیمولیشن جو ہے نا یہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے. خواتین سے اکثر جب میری بات ہوتی ہے، اگر کسی کا ہسبینڈ جو ہے پورن ایڈکشن میں بھی ہو تو وہ کہتی ہے میں تو بہت مجھے ڈسگسٹڈ فیلنگ ہوتی ہے. ایون شادی شدہ رشتے میں کئی دفعہ مرد کچھ نہ کچھ ایسی ڈیمانڈز اپنی بیویوں سے کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ حرام رینج میں نہیں ہوتی، ایون دین وہ خواتین تنگ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا دماغ نہیں ویسے چلتا، مرد کا دماغ اور طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرد اور عورت کے پیٹرن میں بڑا فرق ہے. تو عورت کا پیٹرن کیا ہے؟ عورت جو ہوتی ہے وہ پہلے اپنا کنیکشن بناتی ہے، اس کو ایموشنل سیفٹی چاہیے، اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اس کو ایسا مرد چاہیے جو اس کی بات سن رہا ہے، ایسا مرد چاہیے جو اس کی تعریف کر، ایسا مرد چاہیے جس کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ ہے. اکثر خواتین ایسی بات کہتی ہیں میرے ابا جیسا اور میرے فلاں جیسا اور میرے بھائی جیسا، ہم نے کوئی کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے اور ہم اسی پیٹرن پہ لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ویژول اپیرنس جو ہوتی ہے وہ اس کو ٹریگر نہیں کرتی کیونکہ وہ ذرا تحمل سے طریقے سے دیکھتی ہے. اور فلموں میں بھی یہ ہوتا تھا نا، اگر ہم دیکھیں کہ ایک لڑکی ہے پہلے انکار کر رہی ہے، وہ درخت پہ لٹک کے اور ادھر جا کے اور ادھر جا کے گانے گا رہا ہے، اور پھر وہ اس کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ آخر میں مسکرانا شروع کر دیتی ہے. پہلے وہ بھی تیار نہیں ہوتی. ڈراموں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تر کہ لڑکی پہلے تیار نہیں ہوتی اور وہ پہلی 25 قسطوں میں وہ ان کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، پھر فائنلی جا کر وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا جو ہے وہ حل ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ گریجول اٹریکشن کی طرف جاتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ پیٹرن بلڈ کرتی ہیں، اور ان کا پیٹرن ایسے ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے عزت چاہیے، پھر ان کا ایموشنل بانڈ ہوتا ہے، پھر ان کی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ ان کو پسند آتا ہے کوئی انسان، اس کو ایڈمائر کرتی ہیں، پھر ان کی اٹریکشن جو ہے نا وہاں تک جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شروع میں مرد قابو کرنے کے لیے کئی دفعہ ذرا عزت احترام سے بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکی نے فوراً اس ٹریپ میں آ جانا ہے. بعد میں پھر وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لو، بعد میں چاہے پوچھو یا نہ پوچھو کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کو ہمیشہ سیکیورٹی بیسڈ اٹریکشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ ریلائبلٹی ہونی چاہیے، رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، پروٹیکشن ہونی چاہیے، کمٹمنٹ کا لیول زیادہ ہونا چاہیے. میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جو جب انوالو ہوئی ہیں ریلیشن شپ میں 9 سال بیٹھی رہی ہیں، اور وہ لڑکا کہانیاں ہی سناتا رہا ہے کہ ابھی کروں گا ابھی کروں گا. یعنی میں نا کئی دفعہ ان اے وے جوک کے طور پہ بچوں کو بتاتی تھی کہ آپ کو 8-9 سال بٹھائے رکھیں گے اور پھر پھپھی کی بیٹی سے شادی کر کے ٹاٹا بائے بائے. اس پہ سب ہنستے تھے، لیکن میرے سامنے ایکچوئل کچھ کیسز ایسے آئے، اور وہ بچیاں بیچاری کہتی ہیں ہم کہیں کی نہیں رہے، ہمارے رشتے آتے رہے اور ہمارے گھر والے انتظار کرتے رہے. اب ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو کسی کو کیا بتائیں گے کہ ہماری 9 سال کی کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اتنی لمبی اٹیچمنٹ تھی، اور ہم اپنے آپ کو اس میں سے کیسے نکالیں. ٹھیک، تو یہاں پہ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ پہلے مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم کس کے لیے آ جاتا ہے؟ وہ خواتین کے لیے آ جاتا ہے. اب ہم دوسرے حکم پہ آ جاتے ہیں، اور دوسرا حکم جو ہے وہ خواتین کے لیے. اب اس دوسرے حکم میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جب ہم ان کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ مردوں پہ کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے بھی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں امبیلنس ہے، کیونکہ ہم کنٹینیوسلی لڑکیوں پہ کام کریں، کنٹینیوسلی لڑکیوں کی ہم نا ان کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ نہیں کرو، اور یہ استغفر اللہ ایسے نہیں رہنا ایسے نہیں جانا. مردوں کو کوئی نہیں بتاتا، مردوں کو بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا ذرا دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی کالج میں پسند آ جائے، یونیورسٹی میں پسند آ جائے، بیٹا شادی پہ جا رہے ہو دیکھنا. شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہمارے ایک ریلیٹیو تھے تو وہ پہلے لڑکی تھے تو پھر آپریشن سے وہ لڑکا تبدیل ہو گیا. تو وہ بعد میں بتاتی تھی کہ میں لڑکیوں میں بھی رہی ہوں اور لڑکوں میں بھی، لیکن جتنی گندی لڑکوں کی گفتگو ہوتی ہے لڑکیاں اتنی گندی باتیں نہیں کرتی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اکثر اپنے ہسبینڈ کو فوراً وہ دے دیتی ہیں اپنے پاس ورڈ انسٹا کے یہ وہ، اور لڑکوں کو جب وہ مانگتی ہیں کہ جی دو مجھے اپنے شوہر سے مانگتی ہیں، وہ نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں تمہیں نہیں پتا لڑکے بڑی گندی باتیں کرتے ہیں. تو میرا تو اکثر یہ جملہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیوں ایسے گندے لوگوں کو دوست بناتے ہیں؟ آپ خود محتاط رہیں کہ ہم نے ایسی دوستیاں نہیں کرنی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 31 آ رہی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے بعد عورتوں کا حکم ہے، اور یہ والا حکم مردوں اور عورتوں کے لیے بالکل برابر ہے. لیکن خواتین کے لیے اس کے بعد زیادہ
احکامات ہیں اور زیادہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. اب اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے, ہم پہ کیوں اتنی پابندی ہیں. بات یہ کہ جو زیادہ پریشیس ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں, جس کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو زیادہ باتیں بتائی جاتی ہیں, اور خواتین کو زیادہ بڑا مقام دیا گیا ہے, ان کی زیادہ عزت ہے, زیادہ حفاظت ہے. اسی لیے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بہت سی باتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے تاکہ ان احکامات کے ذریعے انسان تقویٰ پیدا کرے اپنے اندر, اللہ کی رضا پہ راضی ہو. اور یہ کہ شروع کے احکامات تو وہی ہیں جو مردوں والے ہیں, تو اصول تو وہی ہے, دونوں میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے جب دیکھنے کی بات ہے, ایون شرمگاہ کی حفاظت کی بات ہے. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے, کیونکہ فتنے ہمارے بہت زیادہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان فتنوں کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہت ہائی الرٹ پہ رہیں. اب دیکھیں اگر ہمیشہ نگاہ جھکانے کی بات ہوتی تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر گئے اور انہوں نے ایک, وہ حبشی تھے اور وہ مرد تھے نا سارے, اور ان کا تماشا ہو رہا تھا, انہوں نے پیچھے سے ان کے کندھے کے پیچھے سے دیکھا, تو وہ کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, وہ مرد ہوں گے, تم نہیں دیکھ سکتی ان کو. وہ دکھایا کیونکہ وہ سینیریو ڈیفرنٹ تھا, وہ سچویشن اور طرح کی تھی. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا جو تھیں یہ بیوہ ہو گئیں اور ان کو اپنی عدت گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی, ان کے پاس کوئی ایسا مقام نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابن ام مکتوم جو صحابی ہیں جو کہ نابینا تھے, کہ آپ ان کے گھر رہ سکتی ہیں. دیکھیں یہاں پہ بھی نگاہ کا فتنہ تو نہیں تھا اس لیے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے, لیکن اس بات پہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے محتاط رہنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کہیں چیک اینڈ بیلنس صحیح ہے, کوئی اسکریننگ ہے, کوئی ایکسیپشنل سچویشن آ جاتی ہے, کبھی آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے تو ان کی گنجائش بھی نکلتی ہے. لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی ہوگی. اور خواتین کے لیے بھی جو یہ حفظ فروج ہے, اس میں یہ آپس میں جو خواتین ہیں ان کا جو تعلق آ جاتا ہے, یعنی لڑکیاں بھی ہاسٹل لائف میں اسپیشلی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تمہاری باڈی بھی میرے جیسی, تو چلو مل کے کپڑے بدل لیتے ہیں, مل کے نہا لیتے ہیں, اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ایون فار فیمیلس کہ وہ اس قسم کا کام جو ہے وہ نہ کریں, یا اس طرح کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ نہ کریں. ان سب باتوں سے جو ہے وہ کیئرفل رہیں ان کے معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے, زبان کا زنا اس کی گفتگو کرنا ہے, نفس کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے, اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. تو یہ آؤٹ لیٹس ہیں ہمارے اور ان لیٹس ہیں ہمارے, اس سے ہم چیزیں باہر نکالتے ہیں اور اسی سے ہم چیزیں اندر لے کر جاتے ہیں. تو آغاز جو ہوتا ہے ان دو جگہوں سے ہوتا ہے, اور انہی دو چیزوں کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اچھا, اب یہ تو دو احکامات بالکل میچنگ تھے اور ان پہ ہم بات کر چکے ہوئے تھے. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد اگلی بات ان کے لیے کیا کہی جا رہی ہے جو فیمیلز ہیں ان کے لیے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی مگر وہ جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. اب یہاں پہ زینت کی بات آئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے شروع میں آپ کو جب ہم نے باڈی شیمنگ کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زینت کا اظہار جو ہے وہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن اس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں جو جنرلی ہماری سوسائٹی میں پریویلنگ ہیں اس میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو زینت کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا, اپنے آپ کو آراستہ کرنا, اپنا بناؤ سنگھار کرنا, میک اپ کرنا, وہ تمام چیزیں جن سے عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہے. اس میں لباس بھی آپ کا آ جاتا ہے زینت میں, اس میں آپ کی جو ڈریس کی کوئی ڈیزائننگ ہے, کوئی کڑھائی ہے, کوئی لیسز ہیں, وہ بھی سب آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح آپ کوئی زیورات پہنتے ہیں, آپ جو میک اپ کرتے ہیں, آپ جو جیولری پہنتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. یہاں پہ اگین بات یہ سمجھنی ہے, یہ نہیں کہا کہ عورت زینت اختیار نہیں کر سکتی. یہاں پہ صرف یہ بتایا گیا ہے کس کے سامنے کتنی اختیار کرنی ہے, اور اسی کی ہم ڈیٹیلز ابھی آگے دیکھیں گے. بہت سی بچیاں جب مجھ سے بات کرتی ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں تم لوگوں کا آف سلیپ پہننے کو دل چاہتا ہے, اسکرٹ پہننے کو دل چاہتا ہے, جو بھی تم لباس دیکھتی ہو تمہارا دل چاہتا ہے تو کرو, اپنے ہسبینڈ کے سامنے یہ کام کرو. اپنے ہسبینڈ کے سامنے یہ کام کرو گی تو پھر کیا ہوگا, پھر تمہیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم میاں کے سامنے بھی کیا کرتے ہیں, لہسن پیاز بنے رہتے ہیں, اور پھر ہم اندر سے ہماری فرسٹریشن ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں صنف نازک عورت کو بنایا ایسا, اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ڈریس اپ ہو اور وہ اچھی لگے. اور پھر یہ کہ وہ جب اس کو ہم اپنے آپ کو صحیح جگہوں پہ اپنی زینت کا اظہار کا موقع نہیں دیتے تو پھر غلط جگہوں پہ ہم خود بخود پھر جانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک ندی بہہ رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے, اور اس کا اگر راستہ ہم نے صحیح طرح سے ڈیفائن کیا ہوگا تو وہ اپنے راستے پہ چلتا جائے گا.
لیکن اگر ہم نے اس کا راستہ بلاک کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں اور سے نکلے گا، اور یہاں سے پھر اکثر ہم دیکھتے ہیں فلیش فلڈز ہوتے ہیں اور مختلف طرح کی فلڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو زینت عورت جو ہے وہ اپنی اختیار کر سکتی ہے. جو زینت کی ہم نے بات کی ہے، ایک اس کی فطری زینت ہے، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے نا الا ما ظہر منہا، یہ میں بتاتی ہے کہ ایک فطری زینت ہے اس کی جو نیچرلی ہے. مثلا اس کا گیٹ اپ، وہ ٹال ہے، اس کا کوئی کمپلیکشن ہے، آپ کور بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی کمپلیکشن نظر آئے گا. اس کی آواز بہت اچھی پیاری سی ہے، اس کا چلنے کا سٹائل یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ وہ فطرت میں اس کے شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے دیا ہوا ہے. اور ایک ہے بناوٹی، مصنوعی. ایک ظاہری زینت ہوتی ہے اور ایک مخفی قسم کی زینت ہوتی ہے. ایسی زینت جو کہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے. اب دیکھیں، اگر مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، غد بصر کرے، لیکن عورت نے اتنی ایڈیشنل زینت کی ہوئی ہے مرد نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ جتنی بھی نگاہ نیچی کریں پیریفرل ویژن تو آپ کی ہوتی ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو نظر آ رہا ہوتا. آپ جو ہیں اس کو مواقع اتنے دے رہی ہیں، ٹیمپٹیشنز اس کے سامنے اتنی لا رہی ہیں کہ وہ پھر اب اٹریکٹ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کر سج بن کر نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی میں ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہوگی. دیکھیں، پولیس سے رات پہ سے ہم نے گزرنا ہے، باقی جگہوں سے گزرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ پچ ڈارک ہونا ہے. تو ایسی عورت یوں چلے اور اپنا طریقہ اس کا ایسا رکھے تو اس کے لیے کتنا کچھ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو ما ظاہرہ منہا میں جو آپ کی فطری قسم کی جو بھی بیوٹی آ جاتی ہے، پلس یہ کہ آپ کچھ بھی کر لیں. اب آپ نے کوئی چادر لی ہوئی ہے، کوئی سکارف لیا ہوا ہے، آپ نے کوئی جوتا پہنا ہوا ہے، آپ نے پرس لیا ہوا ہے، اب آپ اگلی سے اگلی جوتا بھی پہنے تو کئی دفعہ جی پاؤں ہی اتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، کچھ لوگ پاؤں کو بھی کور کرتے ہیں، ہاتھوں کو بھی کور کرتے ہیں گلوز میں، لیکن یہ کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ان کی چیز ایسی ہے جو نمایاں ہو رہی ہوتی ہے، اور مرد کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت عورت ہے. تو جس چیز کو چھپانا ممکن ہے بس اتنی چیز کے لیے کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے آپ کو ایک پیرانویا میں ڈالتے ہیں. ہمیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں میں نے مردوں میں آنا جانا ہے وہاں پہ آئی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، وہ آل فیمیل گیدرنگ ہے، اور آپ وہاں پہ اچھی سی شوز پہننا چاہ رہے ہیں، جیولری پہننا چاہ رہے ہیں، پرفیوم لگانا چاہ رہے ہیں، میک اپ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ نے مارکیٹ سے گزر کے کوئی چیز لے کے جانی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اپنی زینت لینے سے پہلے وہ کام کر لیں مارکیٹ والے، یا پھر یہ کہ اپنے بیگ میں وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور مارکیٹ کا کام کر کے جس کے گھر جانا ہے وہاں پہنچ کے پاؤڈر روم میں جائیں اور پہلے آپ اپنے آپ کو سجا بنا لیں، جو آپ کی جائز رینج میں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہوا ہے وہ آپ سارا کر لیں. لیکن اگر ہم پرفیومری اور سارا میک اپ، اور ٹھیک ہے جی آپ نے حجاب بھی پہن لیا لیکن لائنر آپ کا غضب کا لگا ہوا ہے اور آنکھیں آپ کی ایسی نظر آ رہی ہیں، ہر بندہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کے معاملے میں پھر ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ ہم کیا کریں. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں اور خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے تو مرد وانٹس ٹو سی مور. جی ایسے بھی ہوتا ہے. باقی جو کوئی ظاہر ہو جائے، اگر آپ نے بیگ پکڑا ہوا ہے یا آپ نے کوئی چیز ایسی دی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا کہا گیا اس میں؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور وہ ضرور ڈالیں اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کو ہم نے صحیح طرح سے سمجھنا ہے یہاں پہ، کیونکہ اسی میں بہت ساری کنفیوژن ہے لوگوں کی. کیا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ، اور ضرور ڈالیں. ضرب کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے پہ ڈالنا. اور کیا کہا گیا؟ بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی بات کی گئی ہے. خمار کیا ہے؟ خمار جیسے خمر بھی ہے نا، ڈھانپنے والا. خمار ایک ڈریس کا نام ہے، خاص ڈریس کا نام ہے. جیسے میں اگر آپ سے بولوں ساکس، تو ساکس کہاں پہنتے ہیں؟ پاؤں میں. اگر میں آپ سے بولوں شرٹ، جسم کے اوپر والے حصے میں. اگر میں آپ سے بولوں کیپ، سر میں ٹوپی، آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ یہاں کا ڈریس ہے. پینٹ یا شلوار جسم کے نیچے والے حصے کے لیے ہم پہنتے ہیں. تو خمار جو ہے، خمار عربوں میں وہ ڈریس تھا ایک عورت کا جس سے وہ اپنا سر ڈھانپتی ہے. یہ ہے ہی وہ ڈریس. یعنی ہم نے کیا سوچا؟ اپنی اوڑھنیاں. ہم نے کہا انہوں نے اس میں تو آیا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈالو. یہ دیکھیں میں نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا، یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پہ. یہ ہماری کم عقلی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے عربک نہیں آتی، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کون سی ڈریس کی بات ہو رہی ہے. ہم نے صرف ٹرانسلیشن پڑھی اور ٹرانسلیشن پڑھ کے کہا کہ وہ تو کہا گیا اوڑھنیاں اپنے گریبانوں میں ڈالو. تو پہلا کانسیپٹ تو یہ کلیئر کر لینا ہے کہ خمار ہے ہی وہ ڈریس
جو ہمارے سر سے یوں نیچے آ رہا ہے. آلریڈی یہ جو کور ہے میرا سر، میرا سطر کورڈ ہے اور یہ یوں ڈریس نیچے آ رہا ہے. جب وہ یہاں تک آ رہا ہے تو اب اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے گریبانوں پہ، اپنے یہ جو چھاتی ہے، سینہ ہے، اس پہ ڈالو. کیونکہ عرب میں عورتیں کیا کیا کرتی تھیں، جب وہ یہ پہنتی تھیں تو اب وہ اپنی وہ زیب و زینت دکھانا چاہتی تھیں. اور آج بھی ہمیں آج کل اس طرح کے نظر آتے ہیں کیسے کہ آپ نے سکارف پہنا لیکن اب آپ نے کان ایکسپوز کر لیے کہ میرے ایئر رنگز نظر آتے رہیں، یا آپ نے سکارف پہنا اور سکارف پہن کے اب آپ نے اس کو بڑا اوپر ٹائٹ سا باندھ لیا. ہمیں یہاں پہ اسپیشلی جیسے ینگ گرلز نظر آتی ہیں، ویسے تو شکر ہے اگر وہ اتنا بھی کر لیتی ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اس سے آگے بڑھ جائیں. ہم انہیں یہ نہ کہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم کہیں بیٹا اس کا فائدہ بہت ہے لیکن اس کو تھوڑا ٹھیک کر لو، اس کو تھوڑا پھیلا لو. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اوڑھنیاں ہیں وہ گلے میں نہیں ڈالنے کے لیے کہا جا رہا، وہ آلریڈی سر پہ ہے. وہ جو لباس ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو کیا کرو کہ اپنی چھاتی پہ بھی ڈالو، اپنی چھاتی کو کور کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو عورت کی چھاتی ہے مرد کے لیے اس کی بے تحاشا اٹریکشن ہے. اس اٹریکشن کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سینہ ہے نا اس کا، وہ بھی زینت میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے سکارف پہنا ہوا ہے، یا آپ نے چادر لی ہوئی ہے، یا آپ نے کوئی تھک دوپٹہ لیا ہوا ہے جس سے آپ اپنی باڈی کو کور کر رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی پوری باڈی کو اس طرح، سر کو تو کور کرے گی، کانوں کو بھی کور کرے گی، اور وہ آپ کے آٹومیٹیکلی گردن کو بھی کور کرے گی. گردن بھی آپ کی نہیں نظر آ رہی، لیکن اب آپ نے اس کو ایسے پھیلانا ہے کہ وہ آپ کے سینے کو بھی کور کر رہی ہے. اگر آپ کا سینہ نہیں کور ہو رہا تو پھر آپ زینت کا اظہار کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو دیٹ مینس کہ ہم جو بھی چادر لیں، جو بھی کپڑا لیں، وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ ہمارا حصہ جو ہے یہ پراپرلی کور ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہاں پہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انصار کی عورتوں پر اللہ کی رحمت ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر اپنے خمار بنائے. کچھ روایات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ڈریس کے ساتھ بیلٹ سی پہنتی تھی اور اس کے اندر کپڑا ہوتا تھا، تو انہوں نے اس میں سے نکالا اور اس میں سے نکال کر انہوں نے اپنے سر کو پراپرلی کور کیا اور اگلے دن صبح فجر کی نماز کے لیے پہنچی. ہماری طرح نہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں میں گلے میں ڈال کے چلی جاؤں گی، یا یہ کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، آئی ایم ناٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ یٹ، اور کیوں میں کیوں کروں، مرد کرے نا، مردوں نے کر لیا تو یہ کافی ہونا چاہیے نا، یہ کیوں مجھے اس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور یہ کیا بات ہوئی بھلا. یعنی یہ چیز نہیں ہے. اور پھر کیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کرے اپنی زینت. ٹھیک ہے، وہی زینت جس پہ ابھی ہم نے بات پوری کر لی ہے. اب اس کو ری انفورس کیا جا رہا ہے. تو عورتوں کے لیے احکامات کیا ہیں؟ غد بصر ان کے لیے بھی ہے، حفظ فروج ان کے لیے بھی ہے. پھر ان کو زینت کے لیے ایک باؤنڈری دے دی گئی. پھر ان کو بتایا گیا کہ تم نے اپنا سر کور کرنا ہے، اور سر ایسے کور کرنا ہے جس میں تمہارے بال، کان اور تمہارے جو ہے یہ گردن اور ایون سینہ جو ہے وہ بھی پراپرلی کور ہوگا. اب یہ کور تو ہوگا، لیکن کس کے سامنے جو ہے نا زینت کا اظہار تمہارا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک عورت کہتی ہے فلاں میں ہر وقت بندی رہوں گی تو پھر میں تیار کب ہوں گی؟ عورت کو تو شوق ہے تیار ہونے کا. تو یہاں پہ اب اس کو کیا بتایا گیا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور تم نے زینت نہیں ظاہر کرنی، مگر اب کن کن کے سامنے زینت کا اظہار کرنے کی ان وے اجازت ہے، اور وہ اس اجازت کی بھی کیٹیگریز ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھنا کیا ہے. کس کس کے سامنے آپ کر سکتے ہیں؟ واسطے اپنے شوہروں کے. شوہروں کے ساتھ کتنی زینت ہوگی؟ کمپلیٹ زینت ہوگی. آپ جتنا تیار ہونا چاہتے ہیں آپ تیار ہو سکتے ہیں، خوب میک اپ کریں. کئی بچیاں مجھے ایسی بات کہتی ہیں کہ جی ہم مثلاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور وہاں پہ دیور جیٹ بھی ہوتے ہیں، تو ہم کیسے وہاں پہ تیار ہوں، کیسے وہاں پہ کور کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ کہ بیڈ روم میں کریں. جب بیڈ روم میں رات کو تیار ہوں، آپ نے سارا فارغ کر لیا، یا دن میں کوئی ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس پہ تیار ہوں. دیکھیں آپ کو ایفرٹ تھوڑی سی کرنی پڑے گی. اب وہ جو ایفرٹ ہے نا وہ دیٹ شوڈ ناٹ گو ویسٹ. مطلب ہم نا اس بات پہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے، مجھے کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ دیکھیں نا اسلام میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. ہاں جی بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابھی آپ کو رہنا تو انہیں کے ساتھ ہے نا. تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے فرسٹریٹ ہونے کے بجائے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے اسی میں سے راستہ نکالنا ہوتا ہے. کہ ہم یہ سوچیں کہ میں اپنے شوہر کے سامنے خوب پریٹی ہو کے بیٹھوں. میری ایک دوست ہیں، تو جب ان کے بچے چھوٹے تھے، اب وہ ظاہر پردہ کرتی تھی، تو ان کو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا. وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ہم کہیں باہر جاتے تھے کسی شادی پہ، تو مجھے لگتا تھا کہ میرے میاں کی حالت غیر ہو رہی ہے، کہ فلی ڈریس ٹاپ ٹو باٹم خواتین، اور وہ جو اپنی بیوی کو دیکھے اس کو کوئی اٹریکشن نہیں نظر آ رہی، کیونکہ میں تو حجاب نقاب میں بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اب ظاہر ہے وہ رشتے داریاں نبھانی ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے نہیں جانا.
اور وہ بہت ساری جو خواتین ہیں وہ آ کے دل بھی لبھا رہی ہیں, گپے بھی لگا رہی ہیں, فلرٹ بھی کر رہی ہیں. اب میرے میاں کتنا کنٹرول کریں. تو انہوں نے اس کا ایک سلوشن نکالا, اور سلوشن یہ تھا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب بھی کسی شادی پہ یا ایونٹ پہ جانا ہوتا تھا جہاں مجھے پتا تھا میں نے حجاب پہننا ہے, تو میں کیا کرتی تھی کہ میں پہلے یعنی جانے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے خوب تیار ہو جاتی تھی. کہتی میں نے لہنگے غرارے تک پہنے اپنے میاں کے لیے ایسے موقع پہ, اور میک اپ کیا ہے, بال بنائے ہیں, اور ادائیں دکھا دکھا کے بچوں کو تیار کیا ہے, اور میاں کو مسکرا مسکرا کے دیکھا ہے, اور ان کے ساتھ خوب یعنی اچھا وقت گزارا ہے جانے سے پہلے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ نکلتے نکلتے عبایا پہنا, اسکارف پہنا, نقاب پہنا, اب میاں بھی خوش ہیں, میں بھی خوش ہوں, اب مجھے مسئلہ نہیں ہو رہا. یعنی کوئی اور سنے تو وہ کہ لو فائدہ کیا اتنا تیار ہونے کا, توبہ اتنی محنت کرنے کا, اور یہ تو میں تو نہیں کر سکتی. ہماری خواتین پھر ایسی بات کہتی ہیں, خواتین پارلر جا کے تیار ہو کے وہیں سے سیدھا ڈیپینڈ کر پائیں. جی یہ تو پھر ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا.